دین کے لحاظ سے میں حافظہ بھی ہوں اور عالمہ بھی ہوں ماشاءاللہ، اور اسکول کی اسٹڈی انٹر ہے میری. اچھا کھاتا کماتا ہو, بیوی کے اخراجات اچھے سے اٹھا سکے, اپنا ذاتی گھر ہو, اور دوسری بیوی بننے میں مجھے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں خود حافظہ عالمہ ہوں. جب قرآن میں احادیث میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا, انہوں نے کافی عمروں کے لحاظ سے نکاح کیے, تو پھر انہوں نے ہمیں ہر طریقے سے بتایا کہ کسی بھی عمر میں کسی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے, گناہ سے بہتر ہے نکاح. چھوٹے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے تاکہ تم رجوع کرو. اگر رجوع نہیں کریں گے پھر اس سے بڑا عذاب آئے گا, پھر اس سے بڑا. ابھی تو چٹانیں اڑ کے آئی ہیں اور چٹانیں بہ کے آئی ہیں, پھر پورے پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے. قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا نا, 5 قسم کے عذاب آئے تھے, اس میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو زمین میں دھسا دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی محنت, کوشش اور ترغیبیں رنگ لا رہی ہیں. وہ آوازیں جو ہم سننے کو ترستے تھے کہ لڑکیاں خود دوسری شادی کے لیے آمادہ ہوں اور دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کریں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے جو برس ہا برس میں اس قسم کی آواز سننے کو ملتی تھی, اب تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر ایسی باتیں الحمدللہ سننے کو مل رہی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایسی کروڑوں لڑکیاں چاہیے جو اس طرح دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے آمادہ ہوں, تاکہ کوئی بیچاری لڑکی مجبور, کوئی معذور, کوئی مطلقہ, کوئی بیوہ, کوئی بے سہارا نہ رہے. آپ اس آڈیو کو سنیں اور آپ انشاءاللہ خوشی محسوس کریں گے. پوری آواز سنیے اور آخر تک سنیے, آپ کو بہت زبردست خوشخبری ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مولانا عادل محمود دامت برکاتہ العالیہ کی ویڈیو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی انتہائی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. مولانا صاحب اسلام کے مطابق نکاح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بے حیائی کو دنیا سے روک رہے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں مولانا صاحب جیسے نیک شخص کے ساتھ بات کر سکی, ان کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملا. مجھے لگتا تھا کہ جیسے مولانا صاحب شاید مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں کرتے, لیکن مولانا صاحب نے بہت زیادہ اچھے سے میرے ساتھ بات کی اور تحمل سے میری بات سنی, اور جیسا میں رشتہ چاہتی ہوں مولانا صاحب نے ہر طرح ہر لحاظ سے میری بات کو تحمل سے سنا اور کچھ نصیحتیں کی, اور ان کی نصیحتیں سن کے مجھے ایسے محسوس ہوا اور مجھے لگا کہ مولانا صاحب بہت زیادہ اچھی طبیعت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے گمان سے بڑھ کر اچھا بنائے. سے تعلق رکھتی ہوں, میری عمر 23 سال ہے اور میرا قد 5 فٹ ہے, ذات ملک ہے. دین کے لحاظ سے میں حافظہ بھی ہوں اور عالمہ بھی ہوں ماشاءاللہ, اور اسکول کی اسٹڈی انٹر ہے میری. لڑکے کے متعلق ہے کہ 20 سے 30 سال کے درمیان عمر ہو, قد مناسب, ذات کوئی بھی ہو سکتی ہے. عالم حافظ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور عالم حافظ کے علاوہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہوں. میری والدہ الحمدللہ حیات ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال تقریباً 8 سال پہلے ہو گیا اور دوسری بیوی بننے میں مجھے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. گناہ نہ کرنے سے بہتر, گناہ نہ کریں, نکاح کر لیں, وہ بہتر ہے. اسی لیے دوسری بیوی بننے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ جیسے میں نے مولانا صاحب سے بات کی ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے, انشاءاللہ مجھے مولانا صاحب ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی نسلوں میں نسل در نسل یہ کام چلائے, آمین ثم آمین. اور میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میرا نکاح بھی مولانا صاحب خود پڑھائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ, آپ نے سنی آڈیوز. حافظہ عالمہ دیکھیں, جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے وہ الحمدللہ بخوشی دوسری بیوی بننے کے لیے, دوسری کا جو دوسری بننے کے لیے عماد ہوتی ہے وہ تیسری اور چوتھی بھی بن سکتی ہے. ہمیں الحمدللہ وہ لڑکیاں جو کہتی تھی مر جائیں گی سوکن نہیں بنے گی, الحمدللہ ان کو فضائل سنائے, مسائل سنائے, دلائل سنائے, وہ قائل ہوئیں اور مائل ہوئیں اور الحمدللہ وہ دوسری بیویاں بن چکی ہیں, تیسری اور چوتھی بیوی بن چکی ہیں. جب تک اس سنت کو, اللہ رسول کی اس چاہت کو فروغ نہیں ملے گا, کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہوں گی, غلط راستوں پہ چلیں گی. پھر یہ جو سیلاب ہے نا, یہ بھی چھوٹا سیلاب ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جب لڑکیاں بے نکاح رہیں گی, بے حیائی فروغ ملے گی. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہو. یہ جو ہے بھئی, یہ عذاب چھوٹا ہے. اللہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں ضرور چکھائیں گے. ایسا زلزلہ بھی آنے والا ہے اور ایسے سیلاب بھی آنے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذابوں پر ہی اللہ تعالی اپنی طرف, اپنی ذات عالی کی طرف کامل رجوع نصیب فرمائے. اور بھائی پہاڑ ہل گئے, دنیا ہل گئی, ہم بھی ہل جائیں بھائی, رجوع کریں. بے حیائی پھیلانے والی چیزیں ان سب سے توبہ کریں, پکی توبہ کریں, سچی توبہ کریں. تو اس قسم کے عذاب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم پر بھی آ سکتے ہیں. اور یہ جو بونیر والے اور سوات والے, حالانکہ وہ تو ہم سے نیک لوگ ہیں, وہ انہی پر عذاب آیا. ادھر لاہور میں اور کراچی میں اور اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں تو اس سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. تو وہاں والے کیوں بچ گئے بھائی؟ اور بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچ گئے. رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی, یا اللہ میری امت کو ایک ہی دفعہ پہلی امت کی طرف تباہ نہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. اس دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ کسر یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے گناہوں کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ پاک پوری کی پوری امت کو, پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹائیں گے پہلی قوموں کی طرح, بلکہ بعضوں کو عذاب چکھائیں گے, بعضوں کو دکھائیں گے. جن کو چکھایا بونیر میں اچانک سیلاب میں بہنے والے, وہ جس حال میں تھے, اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ کرے اچھے کام
काम करते गए सीधे जन्नत में गए, चाहे उनके ठोकरें खाते हुए 10 मील दूर तक उनकी लाशें मिली तो फिर भी वो इंशाल्लाह वो कामयाब गए। लेकिन अल्लाह न करे अगर वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हुए दुनिया से गए तो फिर खसिरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी तबाही हुई और आखिरत में जो तबाही होगी वो इससे कई गुना ज्यादा होगी। तो वो तो गए, वो जिनको पकड़ा और अपने पास बुलाया वो तौबा नहीं कर सकते, अब तौबा कोई कबूल नहीं। तो वो तौबा नहीं कर सकते, वो तौबा कर रहे हैं तो उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही। हम तौबा कर सकते हैं, हमारी तौबा कबूल हो सकती है। हम सब मर्द, हमारी सब औरतें, माएं बहनें बेटियां सब अल्लाह के वली, अल्लाह की वलिया बन सकती हैं। तो हम सब नियत करेंगे इंशाल्लाह आज ही हम तौबा करते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि आपके जरिए भी, इस वीडियो के जरिए पता नहीं कितनी खैरें वजूद में आएंगी, कितने लोग तौबा करेंगे। और इस नेक जोड़े के जरिए, आलिमा हाफिजा है और इसके जरिए इंशाल्लाह कितने नेक, अल्लाह करे नेक जोड़ा बनेगा और क़यामत तक नेक नस्लें वजूद में आएंगी और कितनी खैरें वजूद में आएंगी। पूरी क़यामत तक दुनिया में कितने खैरों के, नेकियों के सिलसिले चलेंगे। वो आपके लिए भी सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा, बुलंदी दर्जात का जरिया बन सकते हैं। शैतान आपको इस किस्म की वीडियोस को शेयर करने से, रीपोस्ट करने से रोकते हैं। आपने रुकना नहीं, शैतान से मुकाबला करना है। करेंगे मुकाबला, जीतेंगे हारेंगे, बहादुर हैं, बुज़दिल हैं, बताइए, शैतान से मुकाबला कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।